سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے آیا تھا۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن جب اللہ کے رسول کی عمر شریف ہو چکی تھی، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو اللہ کے رسول کو نبوت عطا فرمائی گئی، ورنہ میں نے گزشتہ جمعہ کو یہ بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ حقیقی اعتبار سے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ پیارے آقا آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث بیان کر کے امام ترمذی آگے کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت ملی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی شروع بھی نہیں ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے سورہ یاسین کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے اندر اپنے اصحاب کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام سنایا گیا، اے نبی جی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے کھلے انداز میں کھلم کھلا امت کے سامنے اس کی تبلیغ کرے اور امت کو اس کا پیغام پہنچائے۔ اب مشرکین کی پرواہ بالکل نہ کرے، انا کفیناک المستہزئین، اللہ آپ کے لیے بالکل کافی ہے، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس طرح سے پیغام دیا گیا اور یہ حکم سنایا گیا تو ہمارے آقا کیسے چپ بیٹھ سکتے تھے؟ پھر اللہ کے رسول آئے، ایک روایت کے مطابق کوہ صفا پر، صفا پہاڑی ہے، مروہ اور صفا، ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس، یہ 2 میں سے ایک پہاڑ کا تذکرہ ہے۔ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے جو ساری روئے زمین پر سب سے پہلے جس پہاڑ کو روئے زمین پر رکھا گیا ہے وہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس جو مکہ المکرمہ میں واقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور کھڑے ہو گئے، پوری چوٹی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا اور نعرہ لگایا وا صباحا یا صباحا۔ یہ نعرہ مکہ المکرمہ کے لوگ جانتے تھے کہ اس وقت میں پکارا جاتا ہے جب ہولناکی آنے کا اندیشہ ہو، ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا کوئی لشکر جو ہے چڑھاؤ کرنے والا ہو، یا کوئی دشمن آنے والا ہو، یا کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، اس وقت اس نعرے کا استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کوہ صفا پر یا جبل ابی قبیس کے چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا دیا تو سارے قریش والے آ گئے، بنو خزیمہ آ گئے، بنو قینوقہ آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد آپ کیا کہتے ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہوں؟ اتنے صبح اور اتنی ایمرجنسی کے اندر ہم کو بلا لیا، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یوں کہوں کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں پیچھے کا بھی دیکھ رہا ہوں اور تم لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم لوگوں سے یوں کہوں کہ میرے پیچھے ایک دشمن کھڑا ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب کے زبان پر بیک وقت نکلا کہ اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ پوری زندگی سچ بولتے ہوئے پایا ہے، امانت دار پایا ہے، صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو کبھی پوری زندگی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، تو آپ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعتاً پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہوگا جو ہم پر حملہ کرے گا، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتماد کو سنا، ان کے اعتماد کو دیکھا تو فرمایا
کہ اے لوگوں، جس طرح سے تم مجھ پر اس اعتبار سے اعتماد کرتے ہو اور بھروسہ کرتے ہو کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، یہ تو بہت چھوٹی مصیبت ہے، یہ تو بہت چھوٹا عذاب ہے، تو میں تم لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، ڈراتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے، میں نبوت کے اعلیٰ چوٹی پر ہوں، میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہ دکھایا جاتا ہے جو تمہیں نہیں دکھایا جاتا، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم وحی سے محروم ہو، میں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا ہوں، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، میں وہ ساری چیزیں دیکھا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے اللہ تمہیں عذاب سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرائے گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم چھوٹی سی مصیبت سے ڈر جاتے ہو، میں تمہیں بڑی مصیبت سے ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں ایک جملہ بتاتا ہوں، تم ایک جملہ میرے ساتھ میں بولو اور اس جملے کو مانو، ساری دنیا کی سلطنت تمہارے تابع میں آئیں گی، سارے عرب کی نہیں، ساری دنیا کی سلطنت تمہارے قبضے میں آئیں گی۔ سب کے سب کہنے لگی کہ ساری دنیا کی سلطنت، وہ کیا ہے بتاؤ، وہ جملہ ہم سب کہیں گے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب کے سب کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی اللہ ہے، زندگی اور موت جس کے قبضے قدرت میں وہ اللہ ہے، اس بات کا اقرار کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اللہ کی قسم آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جب اللہ کے رسول اپنی بات پوری کر چکے تو سب کے سب خاموش رہ گئے، لیکن جو اللہ کے رسول کے جو سب سے قریبی اور رشتہ داروں میں سے چچا ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن ابو لہب اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے پہ شعلے اٹھ رہے ہیں، آنکھ کی اتنی چمک تھی، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے، لہب آنکھ کے شعلے کو کہتے۔ اس نے کہا، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تیرا تو پورا دن خراب ہو جائے، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر سب لوگوں سے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ ساحر ہے، چھوڑ دو اس کی بات کو، مت مانو، نکل جاؤ یہاں سے، سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر چل پڑے۔ 3 سال کے بعد اب کھلے انداز میں لوگوں کے سامنے دعوت دے رہے، بازاروں میں جا رہے، سوق اوقاز میں جا رہے، اور تنہائی میں جا رہے، مجمع میں جا رہے، رات میں جا رہے، دن میں جا رہے، شادی پروگراموں میں جا رہے، جنازوں میں جا رہے، لوگوں کے میت پہ جا رہے، اور سب جگہ پہ جا کر اللہ کے رسول دین کی دعوت دے رہے، اور اتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ اس کے سامنے جو خود ایک ٹھوکر مارے تو سجدے میں گر جائے، ارے تم کس کو پکارتے ہو؟ تم کس کو پکارتے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے؟ تم ایسوں کے سامنے سوال کرتے ہو جو خود ایک سراپا احتیاج ہیں، جو خود محتاج ہیں، تو ایسے کو معالج مانتے ہو جو خود ایک بیمار ہیں، ایسے کو شفایاب، ایسے بتوں سے شفایابی کی امید کرتے ہو جو خود، جس کا وجود خود ایک روگ ہے، جو بیماری ہے، جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، جس میں یہ ساری کوالٹیز نہیں ہیں، تم ایسوں کے سامنے اپنی حاجتوں کی امید کرتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو سنا اور سمجھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوتے گئے اور مسلمان ہوتے گئے، دائرے اسلام میں داخل ہوتے گئے۔
حضرت ابو ذر غفاری آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے، حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار کے والد صاحب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. یہ ابتدائی زمانے میں مختصر تعداد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے ہوئے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی گئی تو کفار مکہ کا ظلم بھی کیا ہوتا گیا؟ بڑھتا گیا. دن بدن ظلم بڑھتا گیا اور دین بھی اسی طرح تیزی سے بڑھتا گیا جتنا ان کا ظلم بڑھتا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کا جو آقا تھا امیہ ابن خلف بڑا ظالم تھا، غزوہ بدر میں مارا گیا. لیکن جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، جب اسے پتا چلا تو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا. تپتی ہوئی ریت پر مکہ کی گرمی، صحرا کی گرمی اور گرمی کے موسم میں حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا. اور صرف حضرت بلال حبشی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، جس کے بس میں جو تکلیفیں دینا تھا وہ صحابہ کو اپنے اقتدار کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے تکلیف دینے پہ کسر پوری نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں تھا. جہاں موقع ملا وہاں تکلیف دے دی، جہاں ظلم ڈھانے کا موقع مل جاتا وہاں پہ ظلم کو ڈھایا جاتا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کا پورا خاندان، ان کی والدہ، ان کے والد صاحب حضرت عمار بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، ایک میدان کے اندر ان کو باندھ دیا گیا. اسی ظلم کے اندر حضرت عمار بن یاسر بے ہوش ہو گئے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اس کمبخت ابو جہل نے، عمرو بن ہشام جس کا نام تھا، اس نے حضرت سمیہ کو دونوں پیروں سے دونوں اونٹوں کو باندھا اور دو سمتوں کی طرف بھگا دیا اور بیچ میں شرمگاہ میں نیزہ مار دیا. عورتوں کو فخر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اور اسلام کے اندر اور عالم اسلام میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والوں میں سب سے پہلے کون تھا؟ ایک عورت ہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. اور اسلام کے خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں بھی کون تھا؟ ایک خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ. عورتوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے. بیٹے کے سامنے ماں کو شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی سادے انداز میں نہیں بلکہ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور باپ کو شہید کر دیا گیا اور بیٹا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. قصور کیا تھا؟ قصور اتنا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا ان کا. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک مشرک نے حضرت کو ایک تماچا لگا دیا جس کے وجہ سے ایک آنکھ پھوٹ گئی. ولید بن مغیرہ کہنے لگا، اے عثمان، اگر تو میری پناہ میں ہوتا نا، تو اگر میری پناہ میں ہوتا تو تیری یہ آنکھ کبھی ضائع نہ ہوتی، تیری یہ آنکھ صحیح سلامت ہوتی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ او کمبخت، ارے جو میری دوسری آنکھ سلامت ہے یہ بھی مجھے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر تجھے بھی موقع مل جائے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا تو سب سے پہلے مجھے قربان کر دینا. تو کہتا ہے کہ میں تیری پناہ میں آؤں. بتاؤ ایسی قربانی ہم سے آج تک کبھی لی گئی؟ تپتی ہوئی ریت پر کوئی لیٹا ہے آج تک اسلام کے خاطر؟ کوئی لیٹا ہے اسلام کے خاطر؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے اور ایک شخص ان کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ یہ اٹھ کے بھاگ نہ جائے. کیوں؟ اسلام قبول کیا. کیوں؟ اللہ کے رسول کو مانا تھا، اللہ کو مانا تھا، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا. اور ایسے حالات میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی پر بھی نہیں آئے ہیں. ہم تھوڑے سے حالات پر ڈگمگا جاتے ہیں، مال کے چھوٹنے پر ہماری جانیں نکل جاتی ہیں، دنیا کے چھوٹنے پر ہماری زندگی حلق کو آ جاتی ہے، لیکن ہم دائرے اسلام سے کبھی کا نکل جا چکے ہوتے. اسی لیے اللہ نے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول کا ساتھی نہیں بنایا ہے، صحابہ کو چن کے اللہ کے رسول کا ساتھی بنایا ہے. ان میں وہ کوالٹی تھی جو ساتھ دیتے تھے تو زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دیتے تھے. ہم تھوڑے سے حالات میں گھبرا جائیں گے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا ناز و نعم میں پلے ہیں، ناز و نخرے کے اندر زندگی گزاری تھی.
ایسے عمدہ عمدہ لباس پہنتے تھے، ایسی عمدہ عمدہ خوشبوئیں لگایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کا موقع آیا، غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، چچا اللہ کے رسول کے چچا شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کا وقت آیا، ان کو کفن پہنانے کا وقت آیا، تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو پورا مکمل جنازے کا کفن کا کپڑا پہنا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے اور کہنے لگے، اے مصعب کیا کہنے تیرے زندگی کے کہ جب تو مکہ میں رہتا تھا تو مکہ کے گلیوں سے جس گلیوں سے گزرتا تھا تو اس گلیوں والوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، ایسی عمدہ خوشبو لگاتا تھا، اور جو لباس ایک دفعہ پہنتا تھا اس کے بعد پوری زندگی اس لباس کے پہننے کا موقع نہیں آتا تھا، ایسے ایسے عمدہ لباس اور ایسے ایسے نئے لباس پہنا کرتا تھا۔ لیکن دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر ایسی قربانی دی کہ کفن کا کپڑا بھی کم گر رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، دنیا کی زندگی مختصر سی ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کا اگر تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لینا، آنکھ بند کر کے سوچے کہ کتنا وقت ہم نے گزارا ہے، تو ایسے لگتا کہ یار ابھی تو کل کی بات ہے، میں بچہ تھا، اب دیکھے تو 40 سال کا ہو گیا، ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ہم کو یوں لگتا ہے کہ یہ کل کا ہے، تو اسی طرح کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ یہی پوچھے گا، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ کوئی کہے گا یومن، کوئی کہے گا او بعض یومن، ایک دن، کوئی کہے گا آدھا دن، کوئی کہے گا ارے آدھا دن اور ایک دن کہاں، تھوڑا ہی تو رہے۔ پھر اللہ بتائیں گے تم نہ ایک دن رہے ہیں نہ آدھا دن رہے ہیں، بلکہ ایک پورا لمبا عرصہ زندگی گزار کر آئے ہو۔ لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں لگے۔ جس طرح سے ہم ابھی سوچتے ہیں کہ بچپن میں ایک گیند کے لیے ہم روتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، کھلونے کے لیے لڑتے تھے نا بچپن میں، تو آج اس چیز کو دیکھ کر، اس چیز کو سوچ کر ہنسی آتی ہے۔ تو اسی طرح آج ہم جس طرح سے دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اور اس کے تقاضے کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی اسی طرح افسوس کرو گے کہ یار اس دنیا کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ کل قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ ایسا پکارے گا، قرآن کریم میں تذکرہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کل قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں جس کے نام اعمال دیا جائے گا، ہَا اقرا کتابیہ، چیخ چیخ کر پکار کر لوگوں سے کہے گا، اے لوگوں دیکھو میرا پرچہ، دیکھو میرا نام اعمال، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ سب لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی، پکڑ کر کہیں گے اتنا چیخ کیوں رہا ہے، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ارے مجھے پتا تھا کہ کل قیامت کے دن آج جو ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ مجھے پتا تھا، میں برابر اللہ کو راضی کرتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج میں پاس ہو گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ارے جاؤ اسے جنت کے اعلیٰ خانوں میں لے جاؤ، اس کو میوے کھلاؤ، اس کو جنت کی نعمتیں کھلاؤ، اور اس کو پانی پلاؤ، جنت کا میٹھا میٹھا ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور کسی کا پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا لیتنی، کاش میرا حساب و کتاب بھی نہ ہوتا، کاش میں دوبارہ زندہ بھی نہ ہوتا، مر کر مٹی اور ختم ہو جاتا، تو آج اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا اور میرے نام اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اللہ کی طرف سے آواز آئیں گی، اے فرشتوں اس کو پکڑو، اسے جکڑو، اس کے گلوں کے اندر توق ڈال دو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دینا۔ ابھی آپ فیصلہ کرو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن ہماری زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہے صبح سے لے کے شام تک کی، یہ بتاتی ہیں کہ ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو راستہ ہے،
اور ہم جس منزل پر روا دوا ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہے یا نہیں؟ آج جس طرح سے یہ مجمع بھرا ہوا ہے، یہ جمعہ کے لیے مسجد جس طرح سے آباد ہے، فجر میں کیوں آباد نہیں رہتی ہے؟ فجر میں کیوں خالی ہوتی ہیں؟ مولوی صاحب رات میں 3 بج جاتے ہیں سونے کے لیے، اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتے۔ شادی تھی، ولیمہ تھا، جنازہ تھا، کام تھا، نائٹ جاب تھا، یہ جواب اللہ کو نہیں دے سکتے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے نا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کمائیں، دنیا اور روزی اور روٹی یہ تو میں نے اپنے ذمے لیے، میں نے تمہیں صرف اپنے تعارف کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم لگ گئے دنیا کمانے کے لیے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، لیکن اتنا آگے نکل جانا کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو بہت دیر اور بہت دور ہو چکی تھی، یہ برا ہے۔ اور منزل بھی غلط ہو، راستہ بھی غلط ہو، اور جو نشانہ ہم نے لگایا وہ نشانہ بھی غلط ہو، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ غلط ہے۔ صحابہ کرام نے کیسی قربانی عطا فرمائی، اور یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھا، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کم ستایا نہیں گیا۔ کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی پاگل کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے وہاں دھکے دے کے ہکالا جاتا تھا۔ 2 جہاں کا سردار ہے، انبیاء کا بھی سردار، نبیوں کا بھی سردار، رسولوں کا بھی سردار، فرشتوں کا بھی سردار ہے۔ ہمارا تمہارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، آج کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ جس ہستی کے صدقے میں اللہ نے سارے جہاں کو بنایا، لولا کما خلقت الافلاق، اے نبی جی اگر مجھے تجھے بنانا نہ ہوتا، تمہیں زمین آسمان بھی نہ بناتا۔ تو اس کے ساتھ میں مکہ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ قریش مکہ کا ایک ٹولہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جیسے اللہ کے رسول کا ایک چکر پورا ہوتا وہاں سے گزرتے اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ، برا بلا کہتے، مذاق اڑاتے۔ 7 چکر پورے ہوتے ہوتے حد کر دی، ابو جہل اللہ کے رسول سے لڑ پڑا۔ بات اتنی بڑھنے لگی، ایک عورت نے دیکھا، وہ عورت کہنے لگی کہ اگر میں جاؤں، اس کا تذکرہ اس کے نام کا تذکرہ روایتوں میں نہیں لکھا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر میں تنہا جاؤں گی تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلا لائی۔ دونوں آئے، دونوں نے دیکھا بات بڑھ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بھی کہا کہ میں لڑکی ہوں، میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آ کر سب لوگوں کو ہٹایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظلم سے بچایا۔ یہ پہلی دفعہ تھی۔ اس کے بعد اور بھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ واقعہ لمبا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جو واقعہ ہوا، اللہ کے رسول کا دفاع کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، فرمایا کہ اے لوگوں، اے مکہ والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم انہیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ تمہیں ان کی بات ماننا ہے، مانے، نہیں ماننا ہے چھوڑ دیں۔ تمہیں یہ زبردستی تو نہیں کرتے نا، تم ان پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور اللہ کے رسول اپنے گھر گئے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے۔ اس عورت نے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت میں اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار کر کے مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ عورت گئی اور حضرت حمزہ سے فرمایا کہ حمزہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بھتیجے اور تمہارے بھائی کے ساتھ، حضرت حمزہ چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ تمہارے بھتیجے اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا مکہ والوں نے، ابو جہل کم وقت نے کیا کیا تمہیں معلوم بھی ہے، اس طرح سے ایسا ستایا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجڑی لائی اور ان کے پیٹھ پر اور ان کے کمر کے اوپر رکھ دی، وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان کا ساتھی ابو بکر صدیق آئے اور ان کو وہاں سے بچا لیا۔ جب حضرت حمزہ کو پتا چلا تو شکار کر کے جو جانور لائے تھے اس کو وہیں پر پھینک دیا، شکار کا سامان پھینک دیا اور دار الندوہ میں چلے گئے۔ دار الندوہ میں سارے قریش مکہ کے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ابو جہل بھی تھا۔ جا کر حضرت حمزہ نے فرمایا، اے ابو جہل، ہل تسب محمد، کیا تو نے محمد کو گالی دی؟ یہ کہہ کر تلوار کا الٹا حصہ ابو جہل کے چہرے پر زور سے مار دیا، اتنے زور سے مارا کہ اس کے چہرے سے خون نکل آیا، اور کہنے لگے کہ تمہیں اگر دشمنی ہے وہ زبردستی نہیں کر رہا ہے، تمہیں بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننا ہے مت مانے، وہ تمہارے گردن پہ تلوار تو نہیں لگا رہا ہے،
تم کیا سمجھتے ہو لاوارث ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ابشر محمدا، خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے۔ قربان جائے ہمارے آقا پر، ہم ہوتے نا خوش ہو جاتے، مجھے جس نے ستایا تو نے اس کو مار کر آیا، سینے سے لگا لیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ دین پیارا تھا، اسلام پیارا تھا، چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ حضرت حمزہ کہنے لگے محمد کیا ہو گیا، تمہیں خوشی نہیں ہو گئی کہ میں نے تیرا انتقام لیا اور بہت بڑا جھگڑا کر کے آیا اور ابو جہل کو بڑے سرداروں کے بیچ میں گالیاں دے کر آیا ہوں، اس کو مار کر آیا ہوں، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حمزہ مجھے خوشی تو تب ہوں گی کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسی وقت حضرت حمزہ نے فرمایا اے نبی جی، اے محمد تم گواہ رہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت حمزہ اس وقت اسلام میں دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کریمانہ ذات تھی، ایسی رحیمانہ ذات تھی کہ جب ایک پرندے پہ ظلم ہوتا تھا، ایک بے زبان جانور پہ ظلم ہوتا تھا، اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کو جانوروں کے حقوق تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے اتنا کسی اور کے زبان سے نہیں سنو گے۔ عورتوں کے حقوق جتنا اللہ کے رسول نے اور جتنا اسلام نے بتایا ہے اتنا آپ کسی اور کے زبان سے نہیں سنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جانور کے تڑپنے پر اور ایک جانور کے اوپر ظلم ہونے پر تڑپ جاتے تھے تو جب ان کے کانوں میں آتا کہ بلال حبشی کو، آج میرے بلال کو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج عمار کو اتنا مارا گیا، آج میری صحابیہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آج مصعب بن عمیر کو لباس سے محروم کر دیا گیا، آج میرے صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو آگ کی بینائی سے محروم کر دیا گیا ہوگا، تو اللہ کے رسول کتنا تڑپتے ہوں گے، اللہ کے رسول کے سینے میں کتنی آگ لگتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جانے کا، ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی ایک جماعت بناؤ اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ چلے جاؤ۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی جو ملک حبشہ کی طرف تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت جعفر سے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ عنہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی، بغیر دیکھیں اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ المنورہ میں گئے اس وقت شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کی غائبانہ نماز بھی پڑھائی۔ غائبانہ نماز، حضرت نجاشی ادھر ہی ہے اپنی جگہ پہ ملک شام میں، اور اللہ کے رسول مدینہ المنورہ میں ہیں، اور اللہ کے رسول ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہے۔ جنازہ سامنے نہیں ہے۔ اب یہاں پر محدثین کا بڑا اختلاف ہے کہ غائبانہ نماز جائز ہے یا نہیں۔ کوئی بندہ دوسرے ملک میں، دوسرے کنٹری میں مر گیا ہے اور وہ یہاں پر ہے نہیں، اس کی جنازے کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو مسلک حناف میں غائبانہ نماز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز پڑھائی ہے وہ بظاہر تمہارے ہمارے لیے غائبانہ نماز تھی، لیکن اللہ نے بیچ کے سارے مراحل ان کے لیے ہٹا دیے تھے۔ جنازہ ایسے ہی سامنے تھا، جیسے کہ گویا کہ جنازہ سامنے کھڑا ہو، سامنے رکھا ہوا ہو اور اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا رہے۔ جیسے اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، کبھی آگے چلے جا رہے، کبھی پیچھے آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، کبھی آگے جا رہے، کبھی پیچھے آ رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کی نعمتیں بتائی گئی، انگور کے خوشے دکھائے گئے، میں اس کو لینے کے لیے کبھی آگے جاتا، پھر کبھی یاد آتا کہ میں دنیا میں ہوں، میں نماز میں ہوں، پھر پیچھے آ جاتا۔ تو جس طرح سے اللہ نے زمین سے لے کر آسمان تک کے سارے مراحل کو ختم کر دیا اور جنت کی نعمت اور جنت کو سامنے کر دیا، تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ حبشہ شاہ نجاشی کے جنازے کو سامنے رکھ دیا جاتا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کے لیے جنازہ غائبانہ نہیں تھا بلکہ یہ جنازہ حاضرانہ تھا، اور اللہ کے رسول جو جنازہ پڑھا رہے تھے یہ حاضرانہ جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کا ایک مجمع حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا صحابہ کو ظلم کیا پھر بھی نہیں ہٹے،
ترغیب دی، ترہیب دی، ستایا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، گھر سے بے گھر کیا، پھر بھی یہ مان نہیں رہے۔ تو بالآخر ایک عتبہ، شیبہ، ابو جہل، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان بھی سب کے سب جمع ہو گئے اور چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، چچا ابو طالب سردار تھے، سردار مکہ تھے، کہنے لگے کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائے، کیوں اپنی جان کو تکلیف میں ڈال رہے ہوں؟ یہ ہمارے بتوں کو گالی دیتا ہے، ان بتوں کو گالی دیتا ہے جن بتوں پر ہمارے آبا اور اجداد چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کیا بیوقوف تھے کہ جو ان کے سامنے پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی مشکلوں کا حل کرتے تھے؟ یہ ہمارے حبل کو گالی دیتا ہے، لات و عزا کو گالی دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ ہمارے بتوں کی گالی دینا چھوڑ دے، ہماری بتوں کی، ہمارے دین کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ کیا چاہیے انہیں؟ مال چاہیے؟ پورے مکہ کا سب سے مالدار ہم کو انسان بنا دیں گے۔ کیا چاہیے؟ لڑکی چاہیے، پورے عرب کی پورے عرب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے وہ لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں گے۔ کیا چاہیے؟ سرداری چاہیے، ہم ابھی ان کی سرداری تسلیم کرنے کو تیار ہے، لیکن ان سے کہے کہ ہمارے بتوں کو گالی دینا چھوڑ دے۔ چچا ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ ہر وقت چچا اللہ کے رسول کے ساتھ میں کھڑے رہتے تھے، ہر وقت، اسی لیے کفار مکہ کا کھلے انداز میں اللہ کے رسول کو ستانے کی ہمت نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ چچا بھی گھبرا گئے، سارے سردار اکٹھا ہو گئے، اگر ان کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ بھی کرے۔ تو اللہ کے رسول کو بلائے اور فرمایا کہ اے محمد، اے بھتیجے، کیا ہو گیا؟ کیوں مجھ بوڑھے کو اتنا بوجھ میرے کندھے پہ ڈال رہے ہو جس کا بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا کیا ہو گیا، آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو چچا نے کہا کہ وہ لوگ میرے پاس آئے ہوئے باہر کھڑے ہیں، سب کے سب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو مکہ کے سرداری چاہیے، سردار بنانے کو تیار ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ مال چاہیے، عرب کا سب سے مالدار بنا دیں گے۔ کیا چاہیے؟ عورت چاہیے، لڑکی چاہیے، پورے عرب کے سب سے خوبصورت لڑکی آپ کو دینے کو تیار ہے۔ بھتیجے چھوڑ دینا، کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ کیوں ان کے دین کو اور ان کے بتوں کو گالی دیتے ہو؟ چھوڑ دو، تمہیں کیا چاہیے وہ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنا بڑا، کتنا بہترین جواب عطا فرمایا۔ فرمایا کہ چچا تمہیں کیا لگتا ہے میں عزت اور شہرت کا طلبگار ہوں؟ کیا میں مالداری کے لیے یہ کر رہا ہوں؟ ارے ان سے کہہ دینا کہ اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور الٹے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، اللہ کی قسم جس اللہ نے مجھے یہ دین دے کر بھیجا ہے، میں ایک قدم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چچا اب یا تو دو راستے ہیں، یا تو میں یہ کام کرتے کرتے اللہ دین اسلام کو سربلندی تک پہنچائے گا، یا یہ کام کرتے کرتے اسے کوشش میں مارا جاؤں گا۔ دو میں سے تیسرا کام چچا نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو یہ جواب دے دینا۔ جب چچا نے اللہ کے رسول کی استقامت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بھتیجے اب تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، جب تک میری اس بوڑھے بدن کے جسم میں ہڈی باقی ہے، جان باقی ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھے کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ دیکھو اللہ کے رسول کے سامنے کتنا بڑا آفر آیا تھا۔ آج ہم کمپنی کے چھوٹے سے آفر پہ جو ہے نا دین اسلام کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ داڑھی کیوں کاٹی؟ کہتے ہیں کہ بھائی اس کمپنی کے اندر یہ الاؤ نہیں تھا، اس کمپنی کا یہ رول نہیں تھا، کاٹنا پڑتا تھا۔ ارے داڑھی کاٹ دیا اور اسی سال اور اسی وقت اگر مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گا؟ اللہ کے رسول کے سامنے کتنا بڑا آفر آیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی کا جالا کتنا نازک اور کتنا کمزور ہوتا ہے، ایک پھونک مارے ہل جاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پھونک ماریں گے ہماری زندگی پوری کی پوری اتھل پتل ہو جائیں گی اور زندگی پوری کی پوری ہل جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ کے لیے جب دین کا موقع آ جائے، دین کی بات آئے اور ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف دین ہو، تو دنیا کتنی ہی عالی شان ہو ٹھوکر مار دینا اور دین کو قبول کر لینا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اسلام کے خاطر جئیں گے اور انشاءاللہ اسلام کے خاطر، بولو اتنا بڑا مجمع ہے، اسلام کے خاطر جئیں گے انشاءاللہ۔ اور جب موت آئیں گی تو کس پر مریں گے؟ اسلام پر مریں گے۔ اللہ ہمارا جینا بھی اسلام پر فرمائے اور مرنا بھی اسلام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔